السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حضرات و حاضرین، تمام قسم دی تعریفات لائق اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدس ہے. او اللہ جو ہمیشہ ہونے اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ الرحمن دی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اللہ پاک دی کوئی انتہا ہے. اللہ الرحمن دی ذات گرامی ابتدا اور انتہا دی کمزوریاں تو مبرہ اور منزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات هو الاول والآخر ہے. اور اسی طرح نہ ہی اللہ الرحمن دی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ پاک خود کسی دی اولاد نہیں. اللہ الرحمن دی ذات گرامی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور درود السلام نبی محترم، پیغمبر معظم، رسول مکرم، شرف مجسم، حسن منظم، عدل مفخم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے لا تعداد بے شمار اور انگنت ہو. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ طلاق کے متعلق گزارشات کر رہا سا. اور طلاق کے متعلق کافی ساری گفتگو آپ حضرات نے گوشت گزار کر چکے ہیں کہ طلاق کا شرعی طریقہ کیے اور کن کن حالات کے اندر طلاق نہیں دی جا سکتی اور کیڑے کیڑے حالات ایسے نے کہ جنہ کے اندر طلاق اگر کوئی کہہ بھی دے تو وہی طلاق مؤثر نہیں ہوندی، وہی طلاق جیڑی ہے وہ دتی ہوئی قبول نہیں ہوندی. یعنی زبردستی غلطی دے نال بھول کے نشے کی حالت کے اندر، شدید غصے کی حالت کے اندر، نیند کی حالت کے اندر اور وسوسے کی صورت کے اندر دتی ہوئی طلاق جیڑی ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوندی. اور یہ متعلقہ دیگر کئی چیزاں آپ حضرات نے گوشت گزار کر چکے ہیں. اور اسی طرح ایک بات بھی یاد رکھی جائے کہ حادثے مزاح کے اندر بھی طلاق جیڑی ہے یہ دینی سخت منع ہے. اگر کوئی شخص مذاق کی حالت کے اندر طلاق دے دے گا تو وہ طلاق جیڑی ہے قبول کر لی جائے گی.
کئی لوگ یہ بھی مسئلہ لے کے آتے ہیں کہ جناب ہاسے بخور نال یہ مسئلہ ہو گیا، خوش طبی دے نال ہو گیا، لیکن یاد رکھو خوش طبی اور مزاح ایسی چیزاں دے اندر قطعاً جائز اور درست نہیں۔ شریعت کے احکامات کے اندر قطعاً کسی قسم کا مذاق اور استہزاء وغیرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ کئی لوگ دین دیاں یعنی بنیادی چیزاں جہاں نے انہاں دے متعلق مذاق کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی دین دے اوتے عمل کرتا ہے، دین دے احکامات کو اپناتا ہے تے انہوں مذاق کیتا جاتا ہے۔ کسی دی شلوار رکھنے تو اوپر ہے، حالانکہ اللہ دا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ ایسا شخص جدی شلوار رکھنے تو تھلے ہوتی ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نظر رحمت نہ نہیں دیکھے گا۔ اس قدر سختی ہے، لیکن کئی لوگ اس دینی معاملے کے اندر مذاق کرتے ہیں۔ لو بھی ہے جی میں پانی لنگر لگائے تو ایسی شلوار ڈوگی سو، نہیں اس قسم کا مذاق کرتے ہیں۔ داڑھی اس شریعت کے حکمہ بچوں ایک حکم ہے، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھا کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، لیکن کئی لوگ داڑھی والے لوگوں مذاق کرتے ہیں، داڑھی کو مذاق کرتے ہیں اور وہ بارے نازیبا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو ایسی بات کرنا اور اس قسم کا مذاق یعنی شریعت کے کاموں کے اندر مذاق کرنا یہ قطعاً کوئی اجازت نہیں اور سخت گناہ ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نال منع فرمایا۔ اسی طرح یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ اندر بھی کسی قسم کا مذاق اور کسی قسم کی استہزائی صورت جہی ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، قطعاً وہ اجازت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسن، تین چیزیں ایسیاں نے، تین کام ایسے نے، جدو ہننا جدن و حل ہننا جدن، کہ جنہاں کو حقیقت کے اندر اگر کیتا جائے تو تامی وہ واقع ہو جاندے نے، اور جنہاں کو اگر مذاق کے اندر کیتا جائے تو تامی وہ امور جڑے نے واقع ہو جاندے۔ جدو ہننا جدن و حل ہننا جدن، وہ کہڑی چیزاں نے فرمایا نکاح ہو والطلاق ہو والرجعہ ہو، اور ایک دوسری حدیثوں میں صحیح حدیث ہے اور حدیثیاں کئی کتاباں اندر موجود ہے، وہ دے اندر تیسری چیز جڑی ہے والاطاعت وہ بیان کیتا گیا، یعنی چار چیزاں ان اندر کسی قسم کا مذاق جائز نہیں، اگر کوئی آدمی مذاق نہ بھی کرے گا تو واقع ہو جائے گی۔ چار چیزاں کیڑیاں؟ نکاح، طلاق، رجوع اور غلام کو آزاد کرنا، ان کو اطاعت کیا جاتا ہے عزیز بندے۔ ایک آزادی، تو اگر کوئی بندہ مذاق کے نام بھی اپنے غلام کو آکے نا جا تو آزاد ہے، جو آزاد ہو جائے گا، یہ ایسا مذاق نہیں کہ بندہ ہمیں آکے میں نے تو مذاق کیتا ہی اور تو آزاد نہیں، تو میرا غلام ہی ہے، قطعاً جائز نہیں، ایسا مذاق کرنا بالکل درست نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیٹی دے نکاح کے بارے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا تیرے نکاح دیتا، نکاح دیتا کر دیتا، اور وہ آکے ٹھیک ہے میرے منظور ہے، تو بعد کے اندر وہ کہے کہ میں مذاق کیتا سی، ویسی خوش طبی کیتی ہے کہ وہ دی خوش طبی منی نہیں جائے گی، یہ نکاح ہی ہے۔ نکاح کا معنی یہ ہے کہ ولی جڑا اجازت دے دے اور جہدے نال انہیں نکاح کرنا ہے وہ قبول کر دے، اجازت قبول دا نام اصل نکاح ہے۔ عالم دین سد کے وہ کو نکاح بنانا ایک مسنون عمل ہے۔ اصل نکاح صرف اتنا ہی ہے کہ باپ آکے میں رشتہ دیتا اور لڑکا آکے میں قبول کیتا، یہ نہ نکاح ہے، اجابت قبول کیا جائے، اور مولوی صاحب بھی آگے وہی اجابت قبول کر دیں۔ لیکن ایک سنت نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ دے اور چند آیات کی تلاوت کر دے، اور مفہوم سمجھا دے اور پھر آندے کہ بیٹا میں تیرا نکاح دینا فلاں شخص کے نال فلاں بیٹی دے نال تیرے نال پڑھ دیتا ہے، تیرے بلی دی اجازت دے نال کیا کہ کیا تیرے قبول ہے؟ مولوی صاحب یہی آندے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کے بارے اسے طرح ایسی بات کر دے اور قبول کر دے تو نکاح ہی سمجھا جائے گا، اور اگر
خام فوراً مزاح جڑا ہے قبول نہیں کیتا جائے گا، قطعاً جائز نہیں، درست نہیں۔ اور اسی طرح کوئی آدمی مذاق کے اندر طلاق کہہ لینا ہے، یہ مذاق جڑا ہے یہ جائز نہیں، اس واسطے وہ طلاق کہی جڑی ہے انہوں قبول کیتا جائے گا، وہی طلاق ہی تصور کی جائے گا، اس واسطے خواہ مخواہ مذاق کرنا جڑا ہے جائز نہیں۔ اور اسی طرح حدیث کے دوسرے لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لا یجوز اللعب فی ثلاث، انہاں تیناں کماں دے اندر لائب، لعب آتے ہیں کھیل کود، لہو و لعب عام اردو وچ بھی استعمال ہوتا ہے، لہو و لعب کھیل کود، ان تین چیزاں دے اندر قدم کھیل کود اور مذاق ایک قدم جائز نہیں۔ وَيَبْنِ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتَاقُ وَالرَّجْعُ۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے کہ میں طلاق دینے کے بعد میں اپنی بیوی نے رجوع کیتا ہے، گواہ بنا لے یا کسی چند بندے کے اندر کہہ دے یا گھر دے کچھ افراد کے سامنے کہہ دے اور سن لیں، بات یہ آ کے نہیں میں تو رجوع کیتا ہی نہیں، میں تو مذاق نہ لگا سا، نہیں ہوتا ہے مذاق نہیں بلکہ رجوع ہے۔ اور یہ لوگ تمام علماء تمام مکاتب فکر دے علماء اس بات پہ اتفاق ہے انہاں تیناں چیزاں دے اندر مذاق اور خوش بھی قطعاً جائز اور درست نہیں۔ اس واسطے اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لو۔ اور دوسری بات، جس طرح گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیتا سی کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا حق دیتا ہے، اور اس بارے میں حدیث بھی بیان کیتی سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزدیک مقبول ترین کام جڑا ہے جنہوں جائز قرار دیتا ہے اور طلاق ہے۔ اول الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کی حلال کردہ چیزاں جو ناپسندیدہ چیز تو طلاق ہے، خیر جائز ہے مجبوری کی حالت کے اندر لیکن انہوں نے پسند نہیں کیتا اور یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھو، جڑے لوگ باویلا کرتے ہیں شور بجاتے ہیں کہ جناب عورت کے اوپر ظلم ہے، عورت اوپر بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے اسلام نے، نہ سب پروپیگنڈا ہے۔ جس قدر عزت عورت کو اسلام نے دیتی ہے دنیا نے کسی مذہب میں نہیں دیتی، اور جس قدر حقوق اسلام نے عورت کو دیتے ہیں دنیا نے کسی مذہب میں نہیں۔ اور اگر یقین کرو کہ اگر ایسا صحیح طرح تسی مطالعہ کرو سمجھو کہ عورت کو کتنے حقوق دیتے ہیں تے مرد نالوں عورت کے حقوق جڑے نے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عورت کی عزت زیادہ اسلام کے اندر، عورت کو مقام زیادہ اسلام نے دیتا ہے، وہ مقام دوسرے نہیں مرد کو نہیں آ سکتا۔ جس قدر اسلام نے شفقت اور نرمی کا پہلو اختیار کیتا ہے عورت کے بارے سے مرد کے بارے سے۔ اگر ساری احادیث ایک الگ ٹاپک ہے کہ میں ادھر عرض کر کہ عورت نے ان صنف ناطق ہون کے ناطق نال کس قدر شفقت اور محبت کا پہلو رکھے ہیں بارے ادھر سب تو زیادہ نرمی اور شفقت کا یعنی اسلام نے حق دیتا ہے، جبکہ دوسرے کسے مذاہب میں دوسرے سارے مذاہب عورت کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مذہبی طور پہ بھی اور دیگر اعتبار کے نال بھی، سماجی طور پہ بھی دنیا کے اندر سب تو زیادہ ظلم سہن والی جڑی صرف ہے وہ عورت ہے، لیکن صرف اسلام ایک ایسے آدمی عورت کو عزت اور مقام دیتا ہے دنیا کے اندر کسی اور مذہب نہیں۔ میں اس بات پر پوری ذمہ داری نبھاتا ہے اور عورت کو سب تو زیادہ حقوق دیتے ہیں۔ اسی طرح جب مرد کو طلاق کا حق شریعت نے دیتا ہے تو عورت کو بھی طلاق لینے کا حق شریعت نے دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، بلا وجہ کوئی عورت طلاق نہ لے۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی عذر بغیر کسی وجہ کو اپنے خاوند کو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گی، جبکہ جنت کی خوشبو جڑی ہے اور 40 سال دی مسافت تک خالی ہوئی۔ اس قدر وہ دی جنت دیاں یعنی جڑے پھول نے جنت کی جڑی زیب و آرائش اور جنت کی خوشبو جڑی ہے وہ اتنی دور تک جاری ہے، لیکن ایسی عورت جڑی بلا وجہ اپنے خاوند کو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور جنت کی خوشبو تک نہیں سنگے، لیکن پھر بھی شریعت نے وہ حق دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ مرد ظلم کرتا جائے، زیادتی کرتا جائے اور کوئی حق نہ ہو، کوئی زمانہ جاہلیت
بڑی زیادتی کرتے اور زمانہ جاہلیت کہڑے زمانے میں کیا رہتا ہے؟ یہودیت کے زمانے میں، عیسائیت کے زمانے میں، مجوسیت کے زمانے میں سارے مذاہب جڑے ہیں اسلام تو پہلا ہے، یہودیت پہلا ہے، عیسائیت پہلا ہے، مجوسیت پہلا ہے، اور مکے دے مشرکین دے عقائد جڑے نے وہ پہلا دے دے، اور اسلام تے انہاں ساریاں نو آ کے انہاں سارے مذاہب نو باطل قرار دیتا ہے اور انہاں دیاں غلط رسماں دی تردید کی ہے اسلام۔ اس واسطے جب زمانہ جاہلیت کی بات ہوتی ہے تو سمجھ لیا کرو کہ تو مراد یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور ایک کفر کا زمانہ ہے۔ اسلام آن تو پہلا زمانہ جننے بھی مذاہب ہیں سارے پرانے مذاہب، اور انہاں سارے کے اندر عورت کے اندر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی عورت کے حق کے اندر۔ جاؤ جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو کس قدر ظلم ہوتا مانا جاہلیت کے اندر عورت کے نال کتنے ظلم ہوتے کہ عورت کو طلاق کی جاتی، پھر جناب سال بعد پھر وہ رجوع کر لیا جاتا، اس میں ایلا کر دیتا جاتا، یعنی انہوں اپنے تے حرام کر دیتا جاتا، اور انہوں اگے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتی جاتی، اس میں ناراضگی جڑی ہے سال سال دو سال تک رہندی، اور انہوں اگر نکاح کرنے کی اجازت بھی نہ ہوتی۔ اس طریقے سے انہوں نے ظلم ہوتا، طلاق دیں گے پھر رجوع کر لیں گے، پھر طلاق دیں گے پھر رجوع کر لیں گے، تاکہ حدیث اندر موجود ہے 100 مرتبہ عورت کو طلاق دیتی جاتی ہے اور پھر اپنا رجوع کیتا جاتا۔ اس قدر ظلم ہو رہا سی عورت کا، لیکن اسلام نے اس کو پابندی لگائی، فرمایا خبردار صرف 2 طلاق کا بعد رجوع ہو سکے گا، اس کے بعد اگر کسی نے طلاق دیتی کہ کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، مذاق ختم کیتا جائے اور ظلم عورت کے اوپر ختم کیتا جائے۔ ایسے بدبخت لوگ نے جو ظلم یہ اسلام نے آواز اٹھا رہے ہیں کہ اسلام عورت کے نام ظلم کرتا ہے، اسلام نے پابندی لائی ہے۔ اس تو پہلا کس مذہب نے آواز اٹھائی ہے؟ یہودیت نے اٹھائی ہے، عیسائیت نے اٹھائی ہے، عورت کے نہیں اٹھائی، بلکہ انہوں نے زیادہ ظلم کیتے ہیں عورتوں نے۔ عیسائی مذہب نے پابندی لگا دی اور یہودی مذہب نے پابندی لگا دی کہ عورت اگر حائضہ ہوئے تو اسے ہاتھ تک پکیا ہوا کھانا کوئی نہیں کھاتا، اور جڑی دیندار عورت کے واسطے پابندی لگا دیتی کہ نکاح ہی نہیں کر سکتی۔ اسلام نے اس چیز کی پابندی لگائی، بنا خبردار لا رحمانیت پھر اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں کہ وہ آدمی مذہبی رسومات ادا کرتا ہے، صحیح طرح مذہب کے تعلق رہتا ہے، دونوں نکاح کی اجازت نہ دی جائے۔ آج بھی عیسائی اور یہودیت کے پادریوں واسطے پابندی ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ عیسائی پادری کی بڑے پابندی ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، اگر وہ شادی کرے تو پھر وہ پادری نہیں بن سکتا۔ یہ انہوں نے مذہبی پابندی ہے، یہ انہوں نے مذہب آتا ہے، یہ انہوں نے عقیدہ آتا ہے۔ اس قدر گناہ کرنے والے اور اس قدر زیادتیاں کرنے والے لوگ جڑے ہیں اور اسلام دے آواز اٹھان نہیں، اسلام نے سب کو زیادہ عورت کو عزت اور توقیر دیتی ہے، عزت اور احترام دیتا ہے۔ تو جس طرح اسلام نے عورت نو یعنی مرد نو حق دیتا ہے طلاق دا، اسی طرح عورت کو بھی حق دیتا ہے کہ اگر وہ خامد اس نال زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یا اور نکما ہے ہم کما کے نہیں کھوا سکتا، نشہ کرتا ہے یا اس قسم کی کیفیت ہے جس نال وہ گزارا نہیں ہو سکتا، شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت جڑی ہے وہ کو کھلا رہ سکتی ہے۔ کہ کھلا طلاق کا مطالبہ ہے وہ کھلا کیا ہے؟ مرد اگر طلاق دے تو طلاق کیا ہو جاتا ہے، اور اگر مطالبہ کرے تو وہ کھلا کیا ہے، اور شریعت نے حق دیتا ہے۔ اور اس بات صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اور دیگر حدیثیاں کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آئی، آگے ابھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد ہوگا نائے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پکے رنگ میں سن کہنے لگی ما ایدو علیہ فی خلق ولا دین ولیکنی اکرہ الکفر بالاسلام۔ یا رسول اللہ بندہ چنگا ہے لیکن میرا انہیں گزارا نہیں ہو سکتا، پکا رنگ ہے، یہ عورت خوبصورت سی۔ انہیں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مطالبہ کیتا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے کو لوگی توہین ہو جائے، اس واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اسلام کو بچانا چاہنی ہے، اپنے دین کو بچانا چاہنی ہے، اس واسطے کسی قسم کی میں کوئی معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، تھوڑی مہربانی تسی میرے درمیان یعنی علیحدگی کروا دیو، مینوں طلاق دے دیو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتو الدین علیہ حدیقتہ،
پتہ ہی انہیں تو پورا باغ جڑا تیرے حق میں دیتا ہے، باغ تیرے حق میں اندر دیتا ہے، اتردینا علیہ حدیقہ کا ہوں تو وہ باغ واپس کر دیں گی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، اگر مرد طلاق دیتا ہے وہ حق مہر کا واپس مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ انہیں چاہیے حق مہر بھی دے اور جڑے مزید انہیں تحفے طائب عورت کو دیتے ہیں وہ بھی عورت دینے، اور مزید اسلام میں کیا ہے کہ وہ نال اچھا برتاؤ کرے، مزید اتنا نیکی کر کے جو گھر کے اندر روانہ کرے۔ لیکن ساڑھے یہاں بھی ظلم ہے، لیکن اسلام نے نہیں دسیا، اسلام اتنے نہیں آیا انہیں مٹھائی ڈال سکتی۔ اگر کوئی عام آدمی زیادتی کرتا ہے تو یہ اسلام کا کوئی قصور نہیں، اسلام نے آخیا اچھے طریقے نال ملا وہ مہر بھی انہوں دیو، جڑے تحفے طائب میں دیتے ہیں وہ بھی انہوں کو واپس لینے کا تسی مطالبہ نہیں کر سکتے، وہ بھی ہوتے ہیں مزید سب انہوں کچھ دے کے پھر اپنے کر لو نہ کرو جو عورت کو طلاق دے۔ اور اسی طرح اسلام نے کیا کہ عورت طلاق لینا چاہتی ہے، ظاہر ہے پھر عورت کی مجبوری ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بھی طلاق لے رہی ہے تو وہ اپنا حق میں دینا اپنے خاوند کو واپس کرے، جب وہ خاوند دے وہ طلاق دے رہے ہیں تو وہ حق میں واپس نہیں لائے گا، انہوں دے وہ تے احسان کرے۔ عورت اگر لا رہی ہے تو وہ خاوند دے اوپر احسان کرے، انہوں نے وہ دی امانت جڑی ہے واپس کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردین علیہ حدیقتہ وہ دا باپ انہوں واپس کر دے گی۔ فقال عورت کے لیے نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا جڑا اپنے حق میں میرے بس مقرر کیتا ہے میں وہ حق میں انہوں واپس کر دیں گی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا ایک بار الحدیقہ کا اپنا باغ واپس لے لے اور وطن لکھا تطلیق دن ایک کی طلاق کے عورت کو دے دے، یہ نو کھلا کیا نہیں ہے فرمایا باغ اپنا لے لے نو فارغ کر۔ اس واسطے عورت کو دیکھو اسلام نے یہ حق دیتا ہے کہ نہیں، جبکہ دیگر مذاہب کے اندر کوئی عورت جڑی ہے نکاح کے بعد اپنی مرضی کے نال وہ پورا رہنگی نہیں اختیار کر سکتی۔ ہندوازم دیکھ لو، انہوں نے اندر تو دوسرا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، کس قسم کی رسومات نے کس قدر ظلم ہوتا ہے انہوں نے اندر۔ اگر خاوند مر جائے تو وہ نال اپنی بیوی کو بھی جلا دیتا جاتا ہے، جنوں ستی کی رسم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ رسومات انہوں نظر نہیں آدیاں جنہیں اندر اسلام جنہیں اندر عورت کے اوپر ظلم کیتا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے۔ اگر وہ خامد فوت ہو گیا تو وہ اندر اس عورت کا بھی قصور ہے، کیوں نہ بھی وہ خامد کے نام جلا دیتا جائے، ستی کر دیتا جائے۔ منہ جڑا اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے، اسلام کی زیادتی کرتا ہے، اسلام زیادتی اسلام میں تو سب تو زیادہ حقوق دیتے ہیں، میں پہلے بھی ایسے ویسے طرح عورت کو بھی حق ہے کہ اپنے خامد دے کولوں لیکن بلا وجہ نہ کرے، واقعی عورت گزر ہو جاتا وہ خامد کے اندر کوئی عیب وار ہو گئی یا اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت ہو گئی بہادی آخر پہ کہ وہ نہیں گزارا ہو سکتا، پھر عورت جڑی ہے وہ مطالبہ کر کے خدا رہ سکتی، انہوں نے حق حاصل شریعت میں۔ اگر وہ خامد طلاق نہیں دیتا جو اعلیٰ عدالت کے اندر رجوع کر سکتی ہے، جس طرح یہ عورت جڑی عدالت کے اندر آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عدالت کے اندر اس طرح سے عدالت کے اندر جا کے وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور اپنا حق جو ہے وہ وصول کر سکتی ہے۔ اور پھر ابو داؤد کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بھی مسئلہ سن لو، طلاق اگر بندہ کے اندر جو عدت 3 مہینے میں 3 مہینے کے بعد عورت جیڑی ہے وہ کے نکاح کرے، لیکن جڑی عورت کھلا رہی ہے وہ تو بعد وہ عدت جڑی ہے 1 مہینہ ہے۔ حدیث کے اندر لفظ ہے فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتها حیضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھلے والی عورت کی عدت جڑی ہے 1 حیض مقرر کی ہے، حیضا 1 حیض مقرر، میں 1 حیض گزر جائے یا 1 مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد عورت جڑی ہے آگے شادی کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس نکاح خودے نو فسخ نکاح کیا جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جانا، نکاح ختم ہو جانا، یہ اندر عدت شدت کی کوئی گنجائش نہیں، رجوع وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ تو بعد اور اگر یہ پھر کوئی ایسا صورت بن جاتی رشتے داروں کے اندر کوئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کہاں واسطے کے اندر یہ عام آئے روز مسئلے ہوتے تو پھر بھی اور نئے سرے نکاح ہوئے گا، کیونکہ کھلا جڑا ہے ایک طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے، نکاح ختم ہو جانا ہے، نکاح کی صورت اندر ہی ہو سکتا ہے۔
دوبارہ انہوں آپس میں ورنہ نہیں. اور یہ علاوہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ گئی. اس تو اگلا مسئلہ کئی لوگ جڑے نا جی وہ اپنی بیوی نو کہہ چھڑتے ہیں تو میرے تے حرام ہے. اور پھر عام طور پہ علماء لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بیوی نو حرام کہہ دیتا ہے تو کی مسئلہ ہے کہ وہ طلاق ہو گئی ہے. بھائی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی نو حرام کہہ دیتا اپنے اوتے بالکل کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی کہو گے دلیل صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حرم الرجل علیہ امرأته, جدو کوئی آدمی اپنے آپ تے اپنی بیوی نو حرام کر دے وے لیسا بشیء, کہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, ترمذی نسائی اور دیگر حدیثیاں کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنی بیوی نو اپنے تے حرام کر دیتا ہے کہندا تو میرے تے حرام ہے کچھ بھی نہیں. اور دوسرے حدیث کے اندر لفظ کی نے پھر ہے کہ فرمایا فاہوا یمین, ایک قسم ہے یکفرها, اس قسم کا کفارہ ادا کرے گا. یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو اپنے تے حرام کہہ دیندا تو یہ حیثیت صرف ایک قسم دی ہے کہ انہوں نے ایک حلال چیز کو اپنے تے حرام کر دیتا ہے, اور تے کفارہ ہے, طلاق ملاق کوئی نہیں. کفارہ کی ہے, کفارہ ہوتے قسم کا کفارہ ہے. اور قسم کا کفارہ قرآن نے بیان کیتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ کیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو لباس عطا کرے یا 3 دن دے روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے, انہاں جو کوئی ایک صورت جڑی کر دے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے. کھانا کھلائے 10 بندیاں 10 مسکینوں یا انہوں لباس لے دے. کئی لوگ نے انہوں کو کپڑا ہوتا ہے, کپڑا انہوں نے دینا آسان ہوتا ہے, لباس دے دے. اور اگر کوئی بندہ نہ غلام آزاد کر سکتا ہے, نہ کھانا کھوا سکتا ہے, نہ لباس دے سکتا ہے, فرمایا پھر وہ کی کرے, وہ 3 روزے رکھے. 3 روزے رکھے, ایک قسم کا کفارہ ہو جائے گا. اس واسطے آج تو بعد اگر کوئی شخص مسئلہ پوچھے یا دسے کہ فلاں نے اپنے آپ تے اپنی بیوی نو حرام قرار دیتا ہے تو دا مسئلہ صرف ہے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے. اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ مطابق ہوتے کفارہ پایا کرے. صاحب حیثیت ہے تو ان کو وہ لباس لے کے دے, کپڑے خرید کے دے لو کرے. اگر اس کو مارا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھوائے, کھانا جڑا 1500 روپے کھوایا جا سکتا, اچھا کھانا درمیانی درجے کا. لیکن لباس جڑا ہے وہ زیادہ خرچہ ہے, گھٹ تو گھٹ بھی سستے تو سستا 100 روپے 900 کا پیدا ہونا, وہ 10,000 میں خرچہ ہے. سوکھا بندہ تو یہ کرنا چاہیے یا غلام آزاد کرے, جی تو طاقت ہو رہی تھی انہوں نے کفارہ ادا کرنا چاہیے. اور پھر اگر انہیں جو کوئی بھی طاقت نہیں ہو رکھتا تو پھر انہوں چاہیے 3 دن مسلسل روزے رکھے, 3 دن روزے رکھے اور ایک کفارہ ادا کرے. اس واسطے یاد رکھو کفارے کے اندر جڑیاں شرطاں ہوندیاں مسلسل ہوندیاں. حرام کہنے دے نال کچھ بھی ہوندا نہیں. اگلا مسئلہ, کچھ لوگ نے وہ اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندے نے, بہن کہہ دیندے نے. یہ بات یاد رکھو, یہ بالکل بےہودگی ہے, بےہودگی واہیاتی والی بات ہے, بالکل واہیانہ گل ہے کہ بندہ اپنی بیوی نو جس نال وہ ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے انہوں اپنی ماں کہہ دے. اس کو بعد کی کیڑی بری بات ہو سکتی ہے. میں غصہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, انتہائی بےہودگی والی بات. ایسا قطعاً کہنا درست نہیں. لیکن اگر کسی نے اپنے بیوی نو ماں کہہ دیتا ہے یا بہن کہہ دیتا ہے, شریعت نے انہوں طلاق نہیں کیا ہے, یاد رکھے جس نال وہ حرام نہیں ہوتی, نہ ماں بن گئی ہے نہ بہن بن گئی. ایویں کسی نے ماں بہن کہہ دیتا ہے ماں بہن بن گئی ہے, قدم نہیں ماں بنتی ہے نہ بہن بنتی. وہ بیوی بیوی ہی رہتی ہے. لیکن شریعت نے بھی سزا کر رکھی ہے کہ یہ بات انہیں انتہائی نادیبا کہی ہے, انتہائی نامناسب کہی ہے. اس واسطے دی سزا شریعت نے مقرر کی. یہ سزا کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائی. سورۃ مجادلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم, اور لوگ جڑے اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندے ہیں یا بہن کہہ دیندے ہیں, یظاہرون ان عربی چلدے نے زہار. زہار کا معنی ہوتا ہے ماں بہن کہہ دیندے. فرمایا ماں بہن کہہ دیندے نے ثم پھر یعودون لما قالوا,
پھر انہوں نے شرمندگی ہوتی ہے، پھر انہوں نے جو کیا ہے وہ رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے. شریعت کی آتی ہے انہوں نے معافی اس صورت کے اندر ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ اپنی بیوی کے قریب جان تو پہلے غلام آزاد کرے. یہ والا کفارہ ہے، غلام آزاد کرے. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، غلام آزاد کرے. ذالکم توعدون به واللہ بما تعملون بصیر. فرمایا تہاڈے واسطے نصیحت ہے، کہ تہاڈے واسطے سزا ہے کہ تسی غلام آزاد کرو. آج کل غلام آزاد کرنے کا سسٹم کوئی نہیں ہے، اور اگے بھی اللہ پاک نے بیان کیا، کیونکہ قرآن قیامت تک واسطے دین ہے، یہ کوئی عارضی دین نہیں، مستقل دین ہے. اللہ نے سارے حل بیان کیتے ہیں. اور اگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن لم یجد، جڑا بندہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں پاندا یا انہوں غلام ہی میسر نہیں ہوندا آزاد کرنے واسطے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اتنے بھی شرط، جو نہیں دیر تک اپنی بیوی کے نال الگ اختیار نہ کرے، جنی دیر تک وہ 2 مہینے مسلسل روزے کا رکھ لے. غلام آزاد کرے یا مسلسل 2 مہینے جڑے نے وہ روزے رکھے. اور اگر کوئی آدمی یہ بھی کام نہیں کر سکتا، اگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن لم یستطع، جڑا آدمی طاقت نہیں رکھتا روزے رکھن دی 2 مہینے تک، فرمایا فاطعام 60 مسکینا، او 60 مسکیناں نوں کھانا کھلائے. پھر وہ کفارہ جو ہے نا ادا ہوتا ہے. اور اس قسم کی ایک روایت حدیث کے اندر موجود ہے، عام علماء بیان نہیں کرتے، اور بڑی پیاری سی روایت ہے. ایک آدمی نے اسی طرح اپنی بیوی نو ماں کہہ دیتا، یا ماں کی طرح کہہ دیتا کہ تم مینوں ماں ورگی لگ رہی. پریشان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آیا. ایک تو قرآن نے واقعہ بیان کیا، حدیث اندر بھی واقعہ موجود ہے، خولا والا واقعہ، اور جہدے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی. وہ ایک عورت سی خولا، انتہائی نیک بیوی. وہ خامد نے خولا نو اپنی ماں کہہ دیتا. عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر اس کے جدو کوئی شخص اپنی بیوی نو ماں کہہ دے بس ختم، خدا نہ تعلق ختم. تو بیوی بیچاری روندی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آئی. آگے کہے میری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھی عمر ہو گئی ہے، میں کہڑے پاسے جاواں گی، میرا کی بنے گا، جوان بچے نے، اے پریشانی بن گئی ہے، میرے خامد نے مجھے اس طرح کہہ دیتا ہے، ماں بہن کہہ دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کیونکہ شریعت کا علیہ حکم نہیں آیا کہ اللہ پاک کی طرف وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے نال نہیں بولتے، اللہ کے حکم نال بولتے. آپ خاموش نے. بی بی نے آپ کے اگے ساری درخواست کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ تو کچھ نہیں سی کام کرنا اپنے خامد کو چاہیے وہ جس طرح. وہ بی بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان دے اندر گلا کرن نہیں، شرمندگی کی وجہ سے. ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مینوں نہیں پتہ لگا وہ بی بی نے کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا تے روندی ہوئی گھروں باہر نکل گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے میرے اللہ کی طرف وہی آ گئی، اور اللہ پاک نے آیتاں نازل کر دیتی ہیں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. یہ ساری آیات جڑیاں ہیں اللہ پاک نے نازل فرمائی. آپ نے پھر بلایا بھی اماں جی نے مینوں تے پتہ نہیں لگا، لیکن اللہ پاک نے قولا دیاں گلاں ستویں آسمان تے عرش دے اوپر سن رہی. اللہ، اور اللہ نے قرآن نازل اور پھر 10 کا حل پیش کر دیتا ہے اے حق. اور اس کے علاوہ دوسرا واقعہ حدیث اندر موجود ہے. ایک صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح اپنی بیوی نے ایسا کیا بیٹھا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد تھا کہ اندر جی نہیں طاقت کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتقال پھر 2 مہینے میں مسلسل روزے رکھ. اندر جی روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا انتقال 60 مسکیناں کو کھانا کھوا. اندر جی اتنی طاقت بھی نہیں کھانا کھوان دی. عجیب بیٹھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے. بلکہ حدیث کے اندر اس طرح ہوتا کہ رمضان کے اندر اپنے بیوی کے قریب چلا گیا. اور صلاح بھی نہیں دی جاتی اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر روزے کی حالت کے اندر فرضی روزہ میں رکھے یا اپنی بیوی کے نال الگ اختیار کر لینا، وہ صلاح بھی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا مسلسل 6 روزے رکھے. جنہوں نے بات آ گئی ہے
مسلسل 2 مہینے دے روزے رکھے. اسے ابھی کہنے لگے یا رسول اللہ روزے چکے تھے مسئلہ بنیا تے ہن میں مزید 2 مہینے دے روزے کیویں رکھاں میرے کول تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکیناں نوں کھانا کھوانا ہے اتنی بھی طاقت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی نہ بیٹھے رہے. تھوڑی دیر تو بعد ایک ٹوکرا آیا کھجوراں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کافی بڑیاں کھجوراں کافی زیادہ جڑیاں کوئی 60 بندیاں نوں کھوائیاں بندے رہ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کر کے چل اے لے جا کھجوراں تے اپنے علاقے دے اندر جا کے تے 60 مسکیناں نوں کھوا دے تے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اٹھن لگا نا کھجوراں چک کے کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے دے اندر جا کے یہ تقسیم کراں اپنے تو زیادہ ماڑے لوکاں نال. آپ نے کہا ہاں اپنے تو زیادہ. آکھن لگا یا رسول اللہ میرے نال لا دے میرے نال ماڑا میرے علاقے دے اندر کوئی بندہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو جا جا کے آپ ہی کھا لے تیرا کفارہ بھی ہو جائے گا اور تیری معافی بھی ہو جائے گی. آئندہ ایسا نہیں کر. تو اس بات سے مسئلہ میں یہ بیان کر رہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی دے بارے ماں پہ اندر لفظ بول لوے قطعاً و طلاق نہیں ہوندی بلکہ وہ زہار ہے اور یہ ایک کفارہ ہے. کفارہ ادا کرنے تو بعد پھر وہ اپنی بیوی دے نال علیحدگی اختیار کرے گا ورنہ نہیں. اور اگلی صورت ایک اور ہے علیحدگی دی انہوں لیام کیا جاتا ہے عربی کے اندر. اور یہ مسائل ہونے جڑے آج تو پہلا تو نہیں سمجھا. یہ اسی علماء یہ نا بچے صرف مدارس سے پڑھانے ہیں اس اسٹیج تے نہیں بیان کیتے جاتے اور نہ ہی لوگوں نے مسائل کا پتہ ہے. بس تسی یہ موضوع چھیڑ دیتا ہے تو پھر اس واسطے میں ذرا کوشش کی ہے کہ تمہیں سارے مسائل تو آگاہ کیتا جائے تاکہ پتہ ہوئے مسئلے کا. پھر بندے نے پوچھنے لگے سہولت ہوتی ہے کہ مسئلہ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو بندہ رجوع کر لیں گا علماء دے نال. جب پتہ ہی نہ ہوئے تو وہ بندہ مسئلہ بھی نہیں پوچھتا کسی کو پتہ نہیں یار کی اگلا بتا کے. اس واسطے یہ مسائل جو ہیں انہوں سمجھنا چاہیے. وہ دین تو اسی ہوں جی بڑے دور سانوں نہ پتہ ہی نہیں دین کا. اسی مسلمان 50 سال 60 سال بلکہ 100 سال زندگی گزر جاتی ہے یہاں مسائل کا کبھی نام ہی نہیں سنیا اور پتہ ہی نہیں ہوتا نہ وہ حل کا پتہ ہوتا ہے. کسی پاسے مسئلہ ایسا پیش آئے تو بندہ رائے بھی نہیں پیش کر سکتا اور دس بھی نہیں سکتا کہ یار مسئلہ اس طرح ہی ہے پوچھتا کسی آدمی نہیں. عجیب قسم کی کیفیت ہے. اس واسطے مسائل میں آپ بتا اور لیان کیوں کیا جاتا ہے. میں آج موضوع مکمل کرنا چاہنا ٹائم پورا ہو گیا 2-4 منٹ کے بعد ختم کر. لیان ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی جڑی ہے انہوں دیکھتا کسی یعنی کہ برے کام کے اندر لیکن وہ کوئی گواہ نہیں کہ گواہ پیش کر سکے. یعنی الزام لگانا اپنی بیوی کے اوپر صرف وہ آپ ہی والا گواہ ہے اور کوئی نہیں. اور وہ بیوی کو جب پوچھا جاتا تو وہ انکار کر دیتی ہے کہ بالکل ایسا نہیں. ویسی صورت کے اندر شریعت نے کی بیان کیا ہے. حدیث کے اندر موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی بیوی نو کسی فاحشہ حالت کے اندر دیکھ لیتا ہے کسی کو دوسرے شخص کے نام دیکھ لیتا ہے برا عمل کرتے ہیں دیکھ لیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے. اگر وہ خاموش رہے اگر وہ کوئی دوسرا قدم اٹھائے تو بھی بڑا اوکھا ہے کہ انہوں قتل کرتے ہوئے تو بہت بڑی معاملہ خراب ہو جائے گا. جو خاموشی اختیار کرتا ہے جو زبان نہیں کھولتا خاموشی اختیار کرتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہے بھی بڑا اوکھا مسئلہ ہے. بندہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بندہ یہ عمل دے کے پھر اس بیوی کے نال گزارا کرے. نہیں ہوتا بڑا اوکھا کام کی کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیتا. بندہ بڑا پریشان. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں کوئی وحی اور پیغام نہیں آیا. اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑی میں بات بیان کی سی وہ بارے تسی مجھے دسیا نہیں ہے. واقعہ خود میرا اپنی ذاتی مسئلہ ہے. دسو میں کی کراں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تیرے جان تو بعد اللہ پاک نے قرآن کے اندر آیات نازل فرمائیاں نے. اللہ نے قرآن اندر یہ حال بیان فرمایا اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھ کے سنائی. فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء جو لوگ جڑے کسے پاک دامن عورتیں تے الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہ کر سکن کہ اس بندے نو 80 کوڑے سزا لگائی جائے گی جڑا کسی عام عورت دے اوپر الزام لگاتا اور گواہ پیش نہیں کر سکتا. اس واسطے کوئی معمولی بات نہیں. فرمایا 80 کوڑے لگائے جائیں گے
اور اسی طرح اگلی آیت کے اندر فرمایا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. اگے فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور لوگ جڑے اپنی بیوی تے الزام لگا دے، اپنی بیویاں تے الزام لگا دے برائی دا، ولم یکن لہم شہداء، اور انہاں دے کول کوئی گواہ نہیں، الا انفسہم، سوائے انہاں دے اپنے، یعنی صرف وہ آپ ہی گواہ ہے، کوئی ہور دے کول گواہ کوئی نہیں ہے. قرآن دے لفظ ہے، سورۃ نور ہے، اور یہ آیت نمبر 6 7 اور 8 9 10 انہاں 10 آیتاں دے اندر اللہ پاک نے نا جی، یعنی 5 آیتاں دے اندر 6 7 8 9 10 تک انہاں دے اندر مسئلہ بیان کیتا. اپنے گھر دے اندر جا کے کوئی بھی ترجمے والا قرآن دی کھول کے نا پڑھ لے. اور میں اگر قرآن میں ایسا دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. پھر کوئی گواہ دے پیش نہیں کر سکیا تو وہ کی کرے؟ 4 قسمیں اٹھائے، 4 باری قسم اٹھا کے جج دے سامنے آکھے کہ میں سچا ہاں اور میں اپنی بیوی نے اس حالت کے اندر دیکھیا. 4 مرتبہ قسم اٹھائے، والخامسہ تو 4 مرتبہ قسم اٹھا کے آکھے انہو لمن الصادقین، کہ میں سچ بولن دیا. والخامسہ تو 5ویں بار کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں اپنی بات کے اندر جھوٹا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی میرے تے لعنت ہے. یعنی 5ویں بار لعنت ہے، اس واسطے کا نام لعان رکھا گیا. اور پھر عورت جیڑی ہے اگر اپنا جرم مان نہیں دیے تو سزا دے دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی دنیا کی سزا جیڑی ہے یہ معمولی ہے، آخرت کی سزا تو بچے. لیکن اگر عورت بھی بدے بھی اور دی نہیں کہ میں ایسا کوئی عمل نہیں کیتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، اگر سزا قبول نہیں کرتی تو پھر وہ بھی 4 قسمیں اٹھائے، 4 مرتبہ قسم اٹھا کے آکھے کہ میں سچیاں انہو لمن الکاذبین، میرا بندہ جڑا جھوٹ بولتا ہے. فرمایا والخامسہ، اور 5ویں بار عورت آکھے انا غضب اللہ علیہا، کہ اللہ تعالیٰ تے غضب ہوئے، لعنت ہوئے، ان کان من الصادقین، اگر میرا بندہ سچا ہے تو میں جھوٹ بولنی پئی کہ میرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، اللہ کا غضب ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات کرنے تو بعد تمہارے درمیان ختم ہو جائے گا رشتہ، انہاں کا قطن آپس کے اندر کسی صورت کے اندر بھی رجوع ہو سکتا نہیں. انہاں کا نکاح ختم ہو گیا، عورت الگ جا کے نکاح کرے گی، مرد جڑا الگ رہے گا. انہاں کا آپس اندر کوئی بھی کسی صورت کے اندر رجوع اور آپس کے اندر ملاپ نہیں ہو سکتا، الگ الگ. اور اس صورت کے اندر جڑا مرد نے حق میں وغیرہ دیتا ہے وہ دے کو وصول نہیں کرے گا، اور جو بھی تحفے دار دیتے ہیں انہیں جو کوئی بھی وصول نہیں کرے گا. حدیث کے اندر لفظ جو اس بندے نے جو بات سنی انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعہ نہیں پیش آیا، صحابی نے آ کے بھی قسمیں اٹھائیاں، دوسری عورت نے بھی آ کے قسمیں اٹھائیاں، اور آپ نے فرمایا اس بعد تہاڈا نکاح ختم ہے، یہ سمجھو ایک ختم ہو گیا نکاح، طلاق شرع نہیں ہوا، انقطاع ہے، ٹوٹ گیا نکاح. اس واسطے علیحدگی ہو جائے گی، یہ نام علیحدگی ہے. اور آپ نے فرمایا جڑا کوئی سچا ہوئے گا ان میں سے ایک نے جھوٹا ہے، جڑا جھوٹا ہے انہوں قیامت والے سزا ملے گی. ساڈے ہاں والے کو کوئی سزا نہیں، انہوں سزا نہیں دی جائے گی. اس صورت میں انہوں بیان کیا جاتا ہے، اہل صورتاں جڑیاں عام طور پہ پیش آندیاں نے. یہ سارا مسئلہ میں آپ حضرات میں گوشت گزار کر دیتا بڑی تو ایسی طرح کوشش کی ہے کہ مسائل آپ حضرات میں پیش کیتے جائیں. اللہ کے دعا ہے اللہ پاک جو سنے سنایا ہے سانو سمجھن دی اور ان صحیح طرح پرکھ کے ان مطابق اپنی زندگی جڑی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جڑے ممنوع امور نے انہاں کو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھے، اور جو جائز اور مباح نے جنہاں کو کرن دا شریعت نے حکم دیتا ہے انہاں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات، کسی بھائی نے سوال کیتا ہے کہ میاں بیوی دی آپس کے اندر لڑائی دے نال خامد جڑا وہ اپنے بیٹے دا گلا دبا کر انہوں مار دیندا ہے تو بیوی بعد طلاق دا مطالبہ کرتی ہے کہ میں ادھر نہیں رہنا، تو کیا ایسے بندے کو اللہ پاک معاف کرے گا؟ بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ میاں بیوی دی جھگڑے دے اندر اگر بندہ جڑا اپنے بیٹے کو قتل کر دیندا ہے وہ کی قسم ہے؟ یہ جڑی ہے نوعیت ویکھی جائے گی، جج جڑا وہ چیک کرے گا۔ ویسے جڑا مسئلہ ہے نا شرعی، سن لو کہ اگر کوئی شخص باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو وہ قصاص نہیں لیا جائے گا، یاد رکھو شرعی طور پہ۔ اگر باپ اپنے بچے کو قتل کر دینا تو باپ کو قتل نہیں کیتا جائے گا، وہ بدلے کے اندر وہ قصاص نہیں لیا جائے گا، شرعی مسئلہ ہے۔ کیونکہ باپ جو ہے وہ بلا وجہ اپنے انس اور پیار اور محبت ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اگر کوئی لڑائی جھگڑا یا باپ کسی ایسی نوبت کے اتنے آ کے اپنے بچے کو قتل کر دینا ہے کہ وہ انتہائی نافرمان ہے یا کوئی ایسا مسائل ہے جو قتل کر دینا ہے، تو باپ نو بیٹے دے بدلے اندر قتل نہیں کیتا جائے۔ ہاں اگر بیٹا باپ نو قتل کر دینا ہے تو بیٹے نو باپ دے قتل دے اندر قتل کیتا جائے گا، اور وہ اگر نہیں بھی قتل ہوتا کسی صورت میں تو اپنے باپ کا وارث بھی نہیں ہو سکتا، وراثت کا مالک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھو، شرعی مسئلہ۔ یہ جی صورت عالمہ نے بیان کی ہے کہ لڑائی کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا سی، خامد نے اپنے بیٹے کا گلا دبا کے مار دیتا ہے، بہت بڑا گناہ کیتا ہے، انہیں قتل کرتا ہے بلا وجہ اگر انہیں کیتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جاچی کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں کا کی معاملہ ہے، اللہ پاک ایسا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک کو کی معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ بارے حدیث جو ہے سی میں آپ حضرات نے گوشت گزار کر دیتا۔ دوسرا سوال، ایک بندہ اپنی بیوی نو گلا گلا چاہ کے ماں اپنی بیوی دے آنکھیں لگ کے اپنی ماں نو قتل کر دینا، بیوی دیاں گلاں دے اندر آ کے اپنی ماں نو قتل کر دینا یا گلا دبا کے مار دینا، بیوی دے کہنے تے تو دی کی بہت بڑا گناہ ہے اس بندے نو، یعنی یہ واجب القتل ہے۔ جڑا بندہ اپنی بیوی دے نال اللہ چاہ کے یا بیوی دے آنکھیں لگ کے اپنی ماں نو قتل کر دینا واجب القتل ہے، اور دی سزا جڑی ہے شرعی طور تے انہوں قتل کیتا جائے گا، یہی سزا ہے۔ دوسرا اعلان سنو، جامعہ تہذیب المناہج اسلامیہ دے اندر 28 فروری بروز اتوار ایک خواتین کا پروگرام ہو رہا ہے، جس کے اندر باجی سعیدہ صاحبہ اور احمد الحفیظ صاحبہ تشریف لے آ رہی ہیں۔ 28 فروری 2021 بروز اتوار صبح 9 بجے تو لگ کے 4 بجے تک تمام خواتین جڑی ہیں انہوں کی گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر شرکت اختیار کریں۔ اگلا اعلان ہے کہ بزرگ تشریف لے آنے کھڑے ہو گئے، انہوں کا نام ہے بابا جی آصف صاحب کے قریب کا جنہاں تعلق رکھتے ہیں، اور ایک پولشا دولا اتوں کے رہائشی نے، ایک سرکاری سکول کے اندر ماشاءاللہ نائب قاصد رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ انہوں نے ملی ہے، ریٹائر ہو گئے اتوں ماشاءاللہ، تو جنی بھی انہوں نے رقم ملی ہے انہوں نے سوچا کہ میں اپنے یعنی آخرت واسطے کوئی کام کر دوں، کوئی سیل بنا دوں۔ انہوں نے اپنی رقم جہی تقریباً بندے نے فون کر کے دسیا نے فون کیا کہ 8-9 لاکھ روپیہ ملیا، انہوں نے جگہ لے لی مسجد واسطے، وہ انہوں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ سارے دوست جڑے نے بہت بڑا خلوص ہے نہ سمجھنا، لوگ اج کل اپنی ضرورتیں بھی پوریاں ہوتی ہیں، ایسا حالات کے اندر اگر کوئی بندہ ایک قربانی پیش کرے، اور حقیقت ساری مساجد جڑی نے انجی گورنمنٹ نے بنا دی کوئی تھوڑا پتہ، اور دین کا سلسلہ چل رہا پیا تے یقیناً ایسے لوگوں کی قربانی کے نال ہی چل رہا کہ جڑے لوگ اپنی گرہ دے وچوں پیسے خرچ کر کے مسجد بنا دے، اور پھر اے جڑا کام ہے ادو بھی اوکھا ہے کہ بندہ خود تے اپنے کولوں لا لوے، یہ کام ایڈا اوکھا نہیں، جڑا نا اوکھا کام ہے کہ کسی کو مان کے رکھنا۔ ایک بندہ ساری زندگی خودداری کی زندگی بسر کرتا رہا، سکول کے اندر نائب قاصد ہے اور اچھی تنخواہ لے کے اپنے بال بچیاں کو پالتا رہا، یہ وہ کرتا رہا، آج جو ریٹائرمنٹ ملی ہے سارے پیسے لے کے اپنی مسجد بنانے کا، پھر آج تھوڑے بول آ گئے ہیں۔ میں سمجھنا ایسے بندے تک کبھی بھی مایوس نہیں کرنا چاہیے، یہ بد کے خلوص کی ہو سکتا ہے، یہ بد کی کہڑی قربانی ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جیڑی ہے انہوں مسجد واسطے یا دین کے کام واسطے اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ سارے دوست جڑے نے مزید اس تو بعد میرا خیال ہے بات کہنے کی ضرورت کوئی نہیں، سارے دوست بزرگان کھڑے ہوں گے، سارے دوست انہاں دے نال بھرپور تعاون کر کے جائے گا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.